الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باطنی امراض پہ گفتگو چل رہی ہے۔ پہلے ہم نے گفتگو کی تکبر کے عنوان پہ کہ تکبر باطنی امراض میں سے بڑا مرض۔ کل سے گفتگو شروع ہے ریا کے اوپر، اور ریا بھی باطنی امراض میں بڑا مرض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عبادت کی ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ تو ہر عبادت میں، ہر نیک کام میں نیت کا صحیح ہونا یہ اس کام کی قبولیت کی شرط ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں تو کام اللہ کے یہاں، نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو کئی مرتبہ بڑی نیکی کرتا ہے انسان، اور نیکی کے اندر دکھلاوا شامل، تو اگر حدیث پاک کو سامنے رکھیں تو اس پر اجر نہیں ملتا، بلکہ انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو بڑا باطنی مرض ہے یہ، اور یہ ریا جو ہے اس کا دل سے نکلنا، کہ انسان عبادت بھی کرے، نیک کام بھی کرے، اور اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی کوئی چھوٹی سی بھی کوئی اس میں گنجائش نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ عمل کرے۔ یہ نشانی ہے اللہ والوں کی، کہ صاحب نسبت لوگ اللہ والوں کی نشانی، کہ ان کو اپنی نیت کا استحضار رہتا ہے۔ اور نیت کا استحضار کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر ایک ایسا سسٹم بن جاتا ہے، ایک ایسی ترتیب بن جاتی ہے کہ ہر نیک کام سے پہلے وہ اس کام کے اندر اپنے دل کو ٹٹول پاتا ہے کہ کیا میرا اس نیک کام کرنے کا جو ارادہ ہے، اس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یا اس کی نیت کچھ اور ہے۔ تو جس کو اپنے اندر یہ سسٹم نصیب ہو گیا کہ وہ ہر نیک کام سے پہلے، ہر نیک کام کے دوران اپنے دل پہ نگاہ کر لیتا ہے کہ میں کس لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو سمجھ لیں بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی، کہ نیت کا استحضار رہنا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ کئی مرتبہ بہت چھوٹے کام کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور یہ نیت یہ ہے جو بہت بڑے کام کو بہت چھوٹا بنا دیتی ہے۔ کہ اگر انسان کی نیت صحیح ہے، خالصتاً اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو چھوٹا کام بھی کرے گا، اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور کئی مرتبہ نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے، دنیا مقصد ہے، مال مقصد ہے،
لوگوں کی واہ واہ مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے، تو پھر بڑا کام بھی اگر کیا تو اللہ کے یہاں وہ چھوٹا ہی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو جو اللہ والا ہوگا اس کو اپنی نیت کا استحضار ہوگا، اس کے اندر یہ ایکسپرٹیز ہوگی، اس کے باطن میں یہ سسٹم بنا ہوا ہوگا کہ انسان نیک عمل کرے گا تو وہ ایسے ہی نہیں کرے گا نیک عمل، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بس جذبات میں آ کے نیک اعمال کر لیے۔ پہلے سسٹم چلے گا ضرور کہ جی کس لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، فرماتے تھے لا عمل لمن لا نیت لہ، کہ اس شخص کا کوئی عمل ہی نہیں ہے جس کے پاس اس عمل کی نیت موجود نہیں ہے۔ تو مخلص بندہ جو ہوگا اس کے اندر ایک ترتیب، ایک سسٹم بنی ہوگی، اپنی نیت کو، اپنے دل کی خواہش کو، اپنے نیک کام کرنے سے پہلے اپنے ارادے کو ٹٹولنے کی۔ علماء نے مخلص بندے کی نشانیاں لکھی، اور مخلص بندے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو دین کا کوئی بڑا کام سونپا جائے یا دین میں کوئی چھوٹا کام سونپا جائے، اس کے لیے دونوں برابر ہوں گے، اس کو شوق دونوں کا اتنا ہی ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی مسجد کی صفائی تو میں نہیں کروں گا، ہاں اگر مسجد میں کسی کو مشورہ چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بھائی مسجد کے اندر مشورہ آپ دے رہے ہیں، یہ بھی دینی کام ہے، مسجد کی صفائی کرنا یہ بھی دینی کام ہے۔ مخلص بندہ جو ہے ان دونوں کاموں کو ایک ہی سمجھے گا، ان دونوں کاموں میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے دور میں بہت مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی، اور ان فتوحات کا ایک بڑی وجہ اور ایک بڑا جو عنصر تھا وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے، کہ جہاں حضرت خالد تشریف لے جاتے وہاں کامیابی مسلمانوں کے قدم چومتی۔ تو جہاں جہاں وہ جاتے، جس مارکے میں بھی وہ سپہ سالار ہوتے، مارکا مسلمانوں کا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مسلمان اللہ پہ اعتماد کرنے کی بجائے حضرت خالد بن ولید پر اعتماد کرنے لگے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا، مسلمانوں کی ایمان پختہ کرنے کے غرض سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ جس بندے کے ساتھ یہ خط بھجوا رہا ہوں اب وہ سپہ سالار ہوگا، آپ کو برطرف کیا جاتا ہے سپہ سالاری سے۔ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، چاہیں تو واپس یہاں مدینہ منورہ آ جائیں، اور چاہیں تو وہیں رہیں اور مسلمان لشکر میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر میں عام سپاہی کی طرح لڑنے کو پسند کیا، اور جو صاحب وہ رکا لے آئے تھے وہ سپہ سالار بن گئے۔ مارکا مکمل ہوا،
پھر اور مارکے ہوئے، کافی عرصے بعد یہ مسلمان فوج جو ہے یہ واپس مدینہ منورہ پہنچی۔ تو آپ کے دوستوں میں سے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اچانک سے سپہ سالار، جو فاتح سپہ سالار چلا آ رہا ہے، اس کو اچانک برطرف کر دیا۔ تو کہاں سپہ سالار پوری فوج کا ہیڈ، اور کہاں عام فوجیوں کی طرح سرحد پہ لڑ رہے ہیں یا مارکے میں لڑ رہے ہیں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بالکل تکلیف نہیں ہوئی، جب سپہ سالار بن کے لڑ رہا تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب سپہ سالار نہیں تھا، عام سپاہی بن کے لڑ رہا تھا، تب بھی اللہ ہی کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو مخلص بندے کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو دینی کام جو ہے، جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے سونپا گیا، وہ اسی میں راضی ہوگا۔ اس کے اندر یہ چوائس نہیں ہوگی کہ اچھا مجھے کوئی بڑا ایسے عزت دار کام ملے تو میں کروں گا، اور ایسا کام نہیں ملتا ہے، میری پسند کا کام نہیں ہے، دینی کام ہے بھی صحیح، دینی ضرورت ہے بھی صحیح، تو بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے صوبہ سندھ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سائیں عبد الکریم رحمت اللہ علیہ، بیر شریف والے۔ حضرت سائیں حماد اللہ حالیج بھی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میری نظر میں ابتدائی قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا، دونوں کا اجر اور ثواب ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء سے خطاب کرتے تھے، فرماتے تھے میری نظر میں دونوں پڑھانا ایک ہی ہے، کہ اگر اخلاص کے ساتھ قاعدہ بھی پڑھا لیا تو اللہ کے یہاں کامیاب، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو حدیث پاک کی اتنی معتبر اور اتنی بڑی کتاب بھی پڑھا لی تو بھی اللہ کے یہاں قبولیت میں کمی ہے۔ تو مخلص بندے کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو نیکی کا کام کرے گا اس میں اس کو چھوٹا کام ملے، بڑا کام ملے، وہ دونوں کو یکساں سمجھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان اللہ والوں کی پیروی نصیب فرمائے اور اپنی نیت کا استحضار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔